پر کوئی کتا مر جائے اور 4-5 دن پڑا رہے، آپ وہاں بیٹھ ہی نہیں سکیں گے۔ امریکن سوسائٹی نے چند لوگوں کو منتخب کیا اور 10 ہفتے تک انہیں ایک تحقیق میں رکھا، اور تحقیق یہ تھی کہ تم نے جھوٹ نہیں بولنا۔ ایک چھوٹا سا چوہا مر جاتا ہے نا کسی کمرے میں، اور آپ اس کمرے میں جاتے ہیں تو بھاگتے ہیں باہر کی طرف، تعفن ہے، بدبو ہے۔ انہیں یہ کہا گیا کسی بات میں جھوٹ نہیں بولنا، کسی واقعے کو بڑھا چڑھا کر پیش نہیں کرنا۔ 10 ہفتے بعد جب ان کا میڈیکل چیک اپ کیا گیا، جھوٹ کے اندر بھی بدبو ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان جب جھوٹ بولتا ہے ڈپریشن سے یہ پاک ہو گئے کہ ہم لوگوں کے دلوں کو ٹھیس نہیں پہنچانا چاہتے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الصدق طمانینۃ، بے شک سچ بولنے میں دل کا اطمینان اور سکون ہے۔ دل کا اطمینان، دل کا سکون، پرسکون زندگی، ذہن کے اعتبار سے، دل کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے پرسکون زندگی سچ بولنے میں ہے۔ وَإِنَّ الْكِذْبَ رِيبَةٌ، اور جھوٹ تجھے بے چین کر دیتا ہے، پھر ذہنی سکون نہیں رہتا۔ جھوٹ ایک ایسی بیماری ہے، ہمیں تو بیماری اس لیے نہیں لگتی کہ اللہ نے ہمیں دارالامتحان میں بھیجا ہوا ہے۔ اللہ نے ہمیں اس دنیا میں اس لیے بھیجا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں تاکہ ہم دیکھ لیں تم میں سے نیک کون ہے اور تم میں سے گناہ گار کون ہے، کہ ہم لوگوں کے دلوں کو ٹھیس نہیں پہنچانا چاہتے۔ اچھی بات ہے، لوگوں کے دلوں کو ٹھیس نہ پہنچانا اچھی بات ہے، لیکن ٹھیس نہ پہنچاتے خود جہنم میں پہنچ جانا یہ بری بات ہے۔ بھئی اچھی بات ہے آپ لوگوں کو ٹھیس نہیں پہنچانا چاہتے، پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے سے اس سے معذرت کر لیں۔ جب آپ کسی کی دعوت میں نہیں جانا چاہتے، آپ اچھے الفاظ سے کہہ دیں کہ بھائی دیکھو فلاں جگہ میں مصروف ہوں، میں آپ کے پاس نہیں آ سکتا، میں کسی اور وقت میں آ جاؤں گا۔ سیدھی بات کر دیں۔ آپ نے اس کے دل کو ٹھیس نہیں پہنچانی تھی، آپ نے کہا انشاءاللہ بھائی میں تو 10 بجے تیرے پاس پہنچ جاؤں گا، کہ بھائی اس کا دل نہ ٹوٹے۔ اس کا دل تو نہیں ٹوٹا، لیکن آپ کا ایمان اور آپ کا اعتقاد ضرور ٹوٹ گیا کہ جس کام کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے آپ نے کیسے کر لیا۔ تو دنیا میں تو تکلیف کا باعث ہے ہی ہے، آخرت میں بھی تکلیف کا باعث ہے، اور اس کا اثر ہمارے جسم پر بھی ہوتا ہے۔ اگر ہم دیکھ سکتے، گناہوں کی نحوست کو دیکھ سکتے، اگر ہم گناہ کی نحوست کو پہچان سکتے، ہم کبھی جھوٹ نہ بولتے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک نحوست گناہ کی بیان کی ہے، اور وہ ہے اس کا بو، اس کی بدبو، اس کے اندر تعفن۔ کبھی کبھی آپ نے بھی دیکھا ہوگا، یہاں سے گزرتا ہے، ہمارے ساتھ تو اکثر ہوتا ہے، یہاں سے مچھلی لے کر ٹرک گزرتا ہے، یہاں تک کھڑے ہوئے لوگ اس کا تعفن، حالانکہ مچھلی کوئی بری چیز نہیں ہے، پر کوئی کتا مر جائے اور 4-5 دن پڑا رہے، آپ وہاں بیٹھ ہی نہیں سکیں گے۔ ایک چھوٹا سا چوہا مر جاتا ہے نا کسی کمرے میں، اور آپ اس کمرے میں جاتے ہیں تو بھاگتے ہیں باہر کی طرف، تعفن ہے، بدبو ہے۔ جھوٹ کے اندر بھی بدبو ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان جب جھوٹ بولتا ہے رحمت کے فرشتے 1 میل دور بھاگ جاتے ہیں۔ 1 میل، رحمت کے فرشتے 1 میل دور بھاگ جاتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ فرمایا اس جھوٹ کے تعفن اور بدبو کی وجہ سے۔ جس زبان سے اور جس انسان کی ساری زندگی جھوٹ پر مبنی ہو، وہ کتنا بدبودار ہو سکتا ہے آخرت کے اعتبار سے۔ ہم یہاں تو خوشبو لگا لیں گے، کچھ بھی کر لیں گے، لیکن آخرت کے اعتبار سے کتنا بدبودار ہے وہ انسان جو صبح سے شام تک بس بولتا ہی چلا جاتا ہے، بولتا ہی چلا جاتا ہے، بولتا ہی چلا جاتا ہے، اور کیا بولتا ہے؟ جھوٹ۔ اللہ نے ہمیں نئی نئی ٹیکنالوجی، نئے نئے علوم دیے ہیں، اور یہ علوم پھر اسلامی احکامات کو ثابت کر رہے ہیں، اسلامی احکامات کو ثابت کر رہے ہیں۔ اگر کسی کی بات اسلامی حکم ہمیں سمجھ میں نہ آئے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ غلط ہے، وہ حکم تو صحیح ہے، ہماری سمجھ اس سے پانے سے عاجز ہے۔ تو امریکن سوسائٹی ہے سائیکلوجی کی، نفسیات کی، ان کی ایک رپورٹ شائع ہوئی ہے، اور ایک اچھے جرمن کے ایک میڈیا میں شائع ہوئی ہے۔ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ امریکن سوسائٹی نے چند لوگوں کو منتخب کیا اور 10 ہفتے تک انہیں ایک تحقیق میں رکھا، اور تحقیق یہ تھی کہ تم نے جھوٹ نہیں بولنا۔ انہیں یہ کہا گیا کسی بات میں جھوٹ نہیں بولنا، کسی واقعے کو بڑھا چڑھا کر پیش نہیں کرنا۔ 10 ہفتے بعد جب ان کا میڈیکل چیک اپ کیا گیا تو رپورٹ یہ کہتی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، یقیناً نیٹ پہ ہوگی، تو وہ یہ کہتا ہے ادارہ
کہ ان لوگوں میں ذہنی دباؤ بالکل باقی نہیں رہا، ڈپریشن سے یہ پاک ہو گئے۔ آج ہماری سب سے بڑی بیماریاں یہ دو ہیں، ذہنی سکون نہیں ہے اور ڈپریشن بہت ہے۔ یہ تو آج کا ادارہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے جھوٹ چھوڑ دیا اور آپ نے معاملات کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنا چھوڑ دیا تو آپ ڈپریشن سے بھی پاک ہو سکتے ہیں، ذہنی دباؤ سے بھی آزاد ہو سکتے ہیں۔ صرف اتنا نہیں، کہنے لگے کہ ان لوگوں کو پھر سر کی درد اور پیٹ کے بہت سے امراض بھی ختم ہو گئے۔ ان الصدق طمانینۃ، پیارے محبوب نے کئی سو سال پہلے کہہ دیا، سچ میں تمہارا ذہنی سکون بھی ہے، تمہارا اطمینان بھی ہے، اور تمہاری زندگی کا ہر مزہ سچ میں ہے، اور تمہاری زندگی کی سب سے بڑی برائی بے سکونی، بے اطمینانی، ڈپریشن، آپس کے جھگڑے، میاں بیوی کے تضادات اور اختلافات، ان ساری چیزوں میں کہیں نہ کہیں اس گناہ کا ہاتھ بھی ہے۔ اور وہ گناہ کیا ہے؟ جھوٹ بولنا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان بخیل ہو سکتا ہے، مسلمان بزدل ہوتا نہیں ہے، لیکن اگر ہو تو ہو سکتا ہے، لیکن مسلمان کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ جس نے کائنات کا سب سے بڑا سچ پا لیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جیسے سچ کو پا لیا، پھر اس کی زندگی کا یہ نور اسے جھوٹ نہیں بولنے دیتا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو جھوٹ چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔